وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آقا کریم رؤوف رحیم جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں عقیدت و محبتوں کا نذرانہ بصد احترام بصورت درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 18 ذی الحج شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی موضوع پر فضائل و مناقب اور کردار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس خون گرا تھا، اور یہ قرآن کریم جس کی تلاوت آپ فرما رہے تھے حالت روزہ میں، تو حالت روزہ میں اور انتہائی مظلومانہ شہادت ہے آپ کی، تو قرآن کریم کے اسی آیت کریمہ پر آپ کے مقدس خون گرے، اور وہ آج محفوظ ہے ترکی کے ایک میوزیم کے اندر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز عام الفیل ہاتھیوں والے واقعے کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یعنی چھٹے سال، عام الفیل کے چھٹے سال، اور ابتدائی اسلام میں ہی آپ نے ایمان قبول کیا ہے، ابتدائی اسلام میں۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب اور تشویق دلانے پر آپ نے دولت ایمان حاصل فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی جو قرابت ہے وہ بڑی قریبی ہے، بہت زیادہ قریب ہیں حضور علیہ السلام سے، اور ہم ہر چیز کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات سے دیکھتے ہیں۔ ایک مومن جب بھی کسی چیز کا تعین کرتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی کتنی قرابت ہے، ان سے کتنی انسیت ہے، یا حضور علیہ السلام نے اپنی محفلوں میں انہیں کیا جگہ عطا فرمائی ہے۔ یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون دشمن رسول ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام سے دشمنی کی تو ہم بھی اس کو دشمن رکھتے ہیں، ہم اسے کافر جانتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے قریب ہے تو ہم اسے محبوب جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آسان ایک میتھڈ ہے، ایک پیمانہ ہے کہ حضور کی ذات سے سمجھ لیا جائے، تو اس سے بہت سے مشکلات ہماری آسان ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ فرقوں میں نہیں بٹیں گے۔ فرقے بنتے ہی جب ہیں جب آپ اپنے عقل و خرد سے چیزوں کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو سمجھیے، تو حضور سے قرابت داری جہاں پہ اور لوگوں کی بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کی بیان کی جاتی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرابت داری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی 5ویں پشت میں
جو دادا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں وہی دادا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دادا ہیں. اور آپ کی جو نانی صاحبہ ہیں ام الحکیم بیضا، ان کے بارے میں مختلف قسم کی آراء ہیں. دو رائے عرض کیے دیتے ہیں کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاتون ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں. حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں. تو حضرت عبد المطلب تو حضور کے دادا، اور ان کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ حضرت عثمان کی نانی ہے. تو یہ ایک قرابت داری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قربت ہے. اور ایک روایت جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ جو حضور کے والد محترم ہیں ان کے ساتھ ایک جڑواں بیٹی پیدا ہوئی. ان کا نام تھا ام الحکیم بیضا جو حضور کی نانی ہے. تو اس اعتبار سے وہ پھوپھی زاد یعنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد کہلائیں گی وہ. تو بہرحال یہ قربت ہے حضور علیہ السلام سے ان کی قرابت داری ہے حضرت عثمان کی. یہ باہر کے آدمی نہیں ہیں، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، یہ حضور کے خاندان کے انسان ہیں. تو ایک بات تو یہ ہم بنیادی طور پہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خد و خال کے اعتبار سے یا اپنے جسم و جسمانیت کے اعتبار سے کیسے انسان تھے؟ تو ہر آدمی محبت کرتا ہے، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت وجیح نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑا وجیح بنایا تھا. بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی تیسری بیٹی ہیں، جب ان سے ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا کہ تمہارے جو شوہر ہیں یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم سے ان کی شباہت بہت ملتی ہے، اور تمہارے والد یعنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ملتے جلتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ بسا اوقات ہم جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں میں بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے دادا پر گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اپنے نانا پر گیا، تو یہ بطور فضیلت بیان کی جاتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب آپ نے سماعت کی کہ جد الانبیاء ہیں، تو آپ بہت اعلیٰ ترین کردار کے حامل ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو حضرت ابراہیم کی شباہت جیسا پیدا فرمایا، اتنی خوبصورتی میں، وجاہت میں. تو آپ اتنے حسین و جمیل ہیں. یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے یہ بات کہی ہے، حضرت ام کلثوم سے. تو یہاں سے باپ کا ایک کردار بھی سامنے آتا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد یقیناً ہم اچھا انتخاب کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے. کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب اچھا نہ کرے؟ کوئی تو ایسا نہیں ہوگا. تو جب آپ یہ انتخاب کر لیتے ہیں تو حضور نے بھی اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا حضرت عثمان کا، تو دیکھ بھال کر انتخاب کیا. تو اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ یہاں یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا انتخاب کر لیں، داماد کا انتخاب کر لیں بیٹی کی شادی کے لیے، تو اس کے بعد بحیثیت والد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ اپنی بیٹی کو بسانے کا بھی اہتمام کریں، اور یہ آپ بتائیں کہ جو تمہارا شوہر ہے وہ یعنی خاندان کا بڑا اچھا انسان ہے، اور جو انتخاب کیا گیا وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ایسے ہی تھا، بلکہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کیا گیا ہے تاکہ بیٹی کے نگاہ میں اپنے شوہر کی قدر و قیمت بڑھ جائے. تو حضور نے یہ بھی کیا ہے. اچھا، جہاں پر ہم سیرت و کردار بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اسباق بھی لینے چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے.
تو ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور صرف یہ نہیں بتا رہے تھے بلکہ وہاں پر کردار سازی بھی کر رہے تھے، خاندان کے بسنے کا اہتمام بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں خاندان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹی کے نہ بسنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کے سامنے داماد کی برائی کریں گے اور داماد کی کمزوریوں کا ذکر کریں گے، اس کے عیب نکال نکال کر بتائیں گے، تو بتائیے بھلا آپ کی بیٹی کے دل میں اپنے شوہر کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں ہوگی کبھی۔ اس لیے وہ گھر کمزور ہو جائے گا، وہ گھر مستحکم نہیں ہوگا، وہ خاندان مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لیے گھر کو، خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس گھر میں آپ نے بیٹی کو بیاہا ہے، آپ اس گھر کے فضائل و مناقب بھی اس بیٹی کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ کی بیٹی جہاں پر اتنے دن گزارتی ہے اس کا ذہن اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ میرے باپ کا انتخاب بہت اعلیٰ تھا۔ تو یہ بات ہم نے اس سے سبق حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت ذی وقار یہ بھی دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی، اب یہاں پر چونکہ آپ ایک رچ مین کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک بہت ہی دولت اور ثروت کے اعتبار سے آپ جانے جاتے ہیں، دولت مند صحابی کے طور پہ، لیکن آپ کی زندگی میں جو ابتدائی حالات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وہاں بیوی کا بھی کردار نظر آتا ہے۔ وہ بیوی کا کردار کیا نظر آتا ہے؟ خاندانی زندگی، خان کی زندگی کیا نظر آتی ہے کہ جب مکے میں آپ کی زندگی مشکل کر دی گئی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مکے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا یہاں سے تم لوگ ہجرت کر جاؤ۔ تو پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہوئی تھی، جہاں نجاشی بادشاہ تھا۔ تو وہاں پر جب آپ کے جانے کی بات آئی، مکہ میں مسلمانوں کی بات آئی، تو پہلے شخص آپ ہیں جو اپنی بیٹی، اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی صاحبزادی ہیں، دوسرے نمبر کی، اس لیے یہ نمبرز بھی یاد رکھنے چاہیے۔ کیا؟ حضرت زینب نمبر 1 حضور کی صاحبزادی ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ، یہ حضور کی صاحبزادی ہیں دوسری، تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم، یہ تیسری صاحبزادی ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ 3 بیٹیاں فراموش ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ سوال ہے نا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ حضور نے کیا تفریق کی تھی؟ اپنے اپنے جگہ پر فضائل و مناقب تھے اور حضور نے بیان کیے، تو حضور کیا تو یہ تفریق نہیں تھی، لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے کیا کیا؟ امت تو یاد ہی نہیں کرتی ہے۔ آپ کے بچوں کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کی بیویوں کو نہیں پتا کہ حضور کی بیٹیاں تھیں کتنی۔ اگر پتا ہو جائے، نمبرز یاد ہو تو نام پوچھتے تو نام یاد نہ ہو۔ تو یہ کیا؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم یہ بات بتانے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ جہاں پہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب ہیں، اس سے پہلے جو آپ کی بڑی بہنیں ہیں ان کا بھی کردار تھا، انہوں نے بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ نبھایا ہے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں کشتی پر سوار ہو کر جانا تھا، اور کشتی پر سوار ہو کر آپ گئے کتنے مشکل حالات میں، ایتھوپیا گئے جہاں پہ کوئی جاننے والا نہ تھا، اور اتنے رچ فیملی سے تعلق رکھنے والے، اور انہوں نے جناب ان مشکلات کو جھیلا ہے صرف اس لیے دین کو بچانے کے لیے۔ تو دین کو بچانے کے لیے آپ نے پہلی مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو سرکار نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فضیلت بھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں بیان کرتے ہیں اہل سنت، عقائد صحابہ، محبت صحابہ، یہ بھی دین ہے۔ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ صرف چند دائرہ کار کے گرد گھمانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ بھی ہے جن لوگوں نے قربانی عطا کی۔ اور اتنی قربت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدہ رقیہ سے اعلان نبوت سے قبل آپ سے نکاح ہوا تھا، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی، اور جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے
تو ہجرت مدینہ کے بعد پہلی جو بیٹل آف بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر ہوئی ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ اب یہ نقطہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی سیدہ رقیہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیمار ہیں، تو اے عثمان آپ ان کی تیمارداری کیجئے اور آپ مدینے میں رہیے گا، اور غزوہ بدر میں آپ تشریف لے کر نہ جائیں، آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایات میں موجود ہے، واقعات طویل ہیں لیکن صرف آپ کو واقعات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بدر گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں فرمایا کہ اے عثمان غنی، آپ کو غزوہ بدر میں جو مجاہدین شامل ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس میں سے مال غنیمت جو مجاہدین کو دیا جا رہا ہے وہ مال غنیمت آپ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی تو بدر میں نہیں تھے، اب یہاں کردار، اسباق، واقعات تو سنتے ہیں نا، واقعات کے ساتھ اب اسباق کہ کیا سبق سیکھا ہم نے؟ سبق یہ ملا کہ اگر عثمان غنی چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر تو بار بار نہیں ہوگا، یہ تو ایک مرتبہ ہوگا۔ اسلام کی پہلی توجہ رکھیے گا ذرا، اسلام کی پہلی جنگ ہے، تو یا رسول اللہ میں چاہوں گا کہ میں اس غزوہ میں شریک ہو جاؤں، چونکہ پھر بار بار یہ موقع ہاتھ نہیں آتے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، بھائی شوق کسے نہیں ہوتا؟ شوق شہادت ہے، جذبہ شہادت ہے، یہ سارے شوق تو تھے نا صحابہ میں، تو آپ شوق شہادت میں یہ بات کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ رہیے گا، تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے نا وہ سب پر غالب رہتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل میں جو کچھ ملے گا نا وہ پھر انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کی اطاعت کی گئی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور اطاعت رسول میں وہ مدینے میں رہے، حالانکہ بدر میں نہیں گئے، تو اطاعت رسول کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اطاعت رسول کرتا ہے تو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غزوہ بدر کے شرکاء میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ سبق ہے اطاعت رسول کا کہ اطاعت رسول سے بڑے بڑے انعامات مل جاتے ہیں۔ آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی کر لیا، نہیں کیا، لیکن ان کے نزدیک یہ بات نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا اس بات پر، چونکہ یہ اطاعت رسول کو مقدم، عشق رسول میں ایسے گدھے ہوئے تھے کہ یہ ایک لمحہ بھی حضور کی محبت، حضور کی اطاعت میں اس کے بغیر گزارنا ان کو گوارا ہی نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے باہر ایک دفعہ دستی کھا رہے تھے بکری کی، کھا کر کے بغیر وضو کیے ہوئے آپ مسجد میں آ گئے اور نماز پڑھی، تو دیکھنے والے نے کہا کہ بھائی آپ نے یہاں پر دستی بھی کھائی اور بغیر وضو کر کے آپ آ گئے، وضو پہلے سے موجود تھا، تو کہنے لگے یہ عمل آپ کا کیا ہے؟ بولا یہ عمل مجھے مت پوچھو کہ کیا ہے، بس میں نے تو وہی کیا جیسے میں نے اپنے زندگی میں حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے نبی کو یہاں بیٹھ کر دستی کا گوشت تناول فرماتے دیکھا تھا، تو میں نے اس سنت کو زندہ کیا اپنی حیات میں۔ ایک مرتبہ وضو بنا رہے، وضو بناتے ہوئے مسکرائے، کسی نے کہا کہ نہ کوئی موقع نہ کوئی محل، یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ مسکراہٹ کیسی، فقط اتنی بات جانتا ہوں اسی مقام پر میرے آقا نے بھی وضو کیا تھا اور مسکرائے تھے، میں تو اپنی آقا کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ جو عشق جو صحابہ کرام کو بلندیوں پر پہنچا رہا تھا، اور یہی عشق جو ہے آج ہم سے نابود ہو رہی ہے، یہی محبت رسول جو آج ہم سے انقا ہو رہی ہے۔ ہم بہت زیادہ بریلینٹ ہو گئے ہیں، ذہین ہو گئے ہیں، بہت زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں، اپنی عقلوں سے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام کے پاس عقل نہیں تھے؟ کیا وہ بریلینٹ نہیں تھے؟ کیا وہ ذہین نہیں؟ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس تو ایسا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں نبوت سب سے اعلیٰ درجہ ہے، عقل کے اس بلندی پر ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسے ایسے عقل مند لوگ تھے، لیکن اپنے عقل کو نیچے رکھا تھا حضور علیہ السلام کے تابعداری میں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں
کہ جو بہت عقل مندی کا جو دورہ چل رہا ہے، اپنی عقلوں کو نیچے رکھو. جب رسول اللہ کی بات آ جائے، جب خدا کا حکم آ جائے، پھر عقل نہیں چلتی وہاں پر، پھر خدا کا حکم چلتا ہے، عقل میں آئے کہ نہ آئے. تو حضرت ذی وقار، تو یہاں سے پتہ چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو رکھا اور ان کو وہ دیا. دوسرا سبق یہ ملا یہاں سے کہ اسلام میں عورت کی قدر اور منزلت کتنی زیادہ ہے، بیوی کا مقام کتنا زیادہ ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے یہاں تو مردانگی یہ ہے نا کہ اگر بیوی کی کوئی خدمت کر دے تو کہتا ہے میری مردانگی میں فرق نہیں آ جائے گا. میں اگر اپنی بیوی کو دوا اپنے ہاتھ سے کھلا دوں تو میں مطلب شوہر، میں تو شوہر نہیں رہوں گا. لوگوں کو تو یہ گمان ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ سے بیوی کو پانی پلا دوں گا تو یہ تو میرے شان میں کمی آ جائے گی، یہ آج کا مرد ہے انا پرست. لیکن یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ ایک طرف بدر ہے جہاں مردانگی دکھانی ہے، جہاں مردانگی دکھانی ہے وہاں نہیں گئے. اور یہاں کیا کریں، سرکار کے حکم پر یہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی کی خدمت بھی تمہارا دینی فریضہ ہے. وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا بھی دینی فریضہ ہے. ایک شوہر کا کردار بتایا گیا. تمہارے گھر کے اندر بھی کبھی بیوی اگر بیمار ہو جائے نا تو یہ مت سمجھنا میرے بھائیوں کہ بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. حضرت عثمان کی سنت کو یاد کر لینا کہ انہوں نے بدر چھوڑ دیا تھا اور اپنی بیوی کی تیمارداری فرما رہے تھے. تو جذبہ ملے گا، شوق ملے گا. صرف یہ واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات پورا فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا. تو ہم واقعات بھی سنتے جائیں اور ساتھ میں اپنی بیوی، یعنی کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ نقطہ یہاں سمجھا دیا گیا کہ ازدواجی زندگی اور وفاداری جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور حضرت عثمان غنی نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ یہ واقعہ دراصل اسلام میں عورت کے احترام، ازدواجی وفاداری اور خدمت اہل خانہ کی عظمت کا روشن نمونہ ہمارے سامنے بنا کر پیش کیا گیا ہے. آگے چلیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے اندر دو چیزیں آپ کو اور نظر آئیں گی. ایک آپ کو نظر آئے گی سخاوت، اور ایک آپ کو نظر آئے گی حیا. یہ دو اوصاف آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. ایسے تو بہت سارے ان کے اوصاف ہیں لیکن یہ دو چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. پہلے روایت سن لیجئے گا کہ حضور علیہ السلام نے سخاوت کے اعتبار سے کیا فرمایا. سخاوت کرنا، کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. کنجوس آدمی، ایک آدمی بہت نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، عبادت گزار بھی ہے اور ذکر اذکار بھی بہت کرتا ہے، لیکن ہے کنجوس، جنت میں نہیں جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک گاڑی خرید لیجئے، گاڑی آپ کی بہت اچھی ہو، اس کا انجن بھی ٹھیک ہو، اس پہ آئل بھی ٹھیک ہو اور پاور بھی ٹھیک ہے، اس میں مائلیج بھی ہے. آپ نے سٹارٹ کیا، اگنیشن دیا، سٹارٹ کیا، آپ نے بریک پر پاؤں لگایا ہوا ہے اور ایکسیلیٹر مارے جا رہے ہیں، آپ کیا ہوگا؟ بریک پر پاؤں رکھ کر آپ ایکسیلیٹر، گاڑی کا انجن بہت تیز گھومے گا بھی لیکن کیا گاڑی چلے گی؟ یہ ہے کنجوسی. یہ جو بریک مارا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو منزل پر پہنچنے نہیں دے گی، لیکن جیسے بریک سے پاؤں ہٹائیں یعنی کنجوسی کی صفت نکالیں، پھر دیکھیں آپ کیسے منزل پر پہنچتے ہیں. آپ کو بہت سے ایسے مالدار ملیں گے جو پیسے تو بہت ہیں ان کے پاس لیکن جناب خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ کے قریب ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. تو سخاوت کا یہ درجہ بتایا گیا. اسی طرح حیا کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. پھر فرمایا گیا کہ بے شک ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور کہا کہ ہمارے دین کا اخلاق حیا ہے. حیا اخلاق ہے، اسلام کا اخلاق حیا ہے، جو کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ حیا غائب ہو رہی ہے. حیا کیا چیز ہوتی ہے اس کا ذکر بعد میں کریں گے ہم. پتہ چلا کہ سخاوت اور حیا یہ بہت اہم ترین اوصاف ہیں جو بندہ مومن کے اندر ہونے چاہیے. کتنے اوصاف؟ آج ان دونوں اوصاف کی طرف ہم صرف اشارہ کر دیتے ہیں. حیا اور سخاوت یہ دو وصف ہیں جو بندہ مومن کے اندر ہونے چاہیے.
اور یہ بندہ مومن میں اگر ہوں گے تو حیا ایمان کی زینت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، جبکہ سخاوت انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں، حیا اور سخاوت، ہمیں حضرت عثمان میں بدرجہ اتم ملتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تھوڑا سا ملنا، اور ایک ہوتا ہے بہت ملنا، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ ملنا۔ تو حضرت عثمان کے پاس یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گی، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی حیا، اتنی حیا۔ آپ دیکھیے گا اسی طرح حضرت عثمان چونکہ سخاوت کا ذکر پہلے کر دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال کی سخاوت کرتے تھے، تو اس میں ایک فیکٹر ان کے سامنے تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مال ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے۔ کیا سمجھتے تھے حضرت عثمان؟ کہ جو مال ہے نا یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور یہ عثمان غنی نے بتایا کہ جہاں دین کو ضرورت ہے اس مال کی، انہوں نے دین پر خرچ کیا، اور جہاں مخلوق کو ضرورت ہے انہوں نے مخلوق پر خرچ کیا۔ یہ آپ نے اپنے کردار سے بتایا، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے بتایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جب دین کو ضرورت پڑی نا مال کی، تو حضرت عثمان نے 1000 اونٹ دیے، 70 گھوڑے دیے، 1000 دینار دیے۔ دیکھیے آپ کہ جہاں مال کی ضرورت پڑی دین کو، تو آپ نے دل کو کشادہ کر دیا، دل میں تنگی پیدا نہ ہو۔ سخاوت کا جذبہ یہ ہے کہ دل میں تنگی نہ ہو۔ ایک بندہ خرچ تو کرتا ہے لیکن دل میں تنگی پیدا ہو جاتی، یہ سخاوت نہیں ہے کہ خرچ تو ہو گیا لیکن دل میں تنگی۔ یعنی کہ سخاوت یہ ہے کہ دل کا کشادہ ہونا۔ سخاوت کیا چیز ہے بولیے؟ دل کھولیے۔ جیسے ہم نہیں کہتے دل کھول کر خرچ کیا ہے، یہ جملہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ دل بھائی تو مال میں دل کھول کے کیا خرچ کیا؟ ہاتھ کھول کے خرچ کیا ہے، اور جیب کھول کے خرچ کیا ہے، بینک بیلنس کھول کے خرچ کیا ہے، یہ ہے نا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ یہ بندہ نا دل کھول کے خرچ کرتا، کیا مطلب ہے؟ سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ کہتے سبحان اللہ، کہ بندہ خرچ بھی کر رہا ہے اور دل میں تنگی بھی محسوس کر رہا ہے، یہ کیسا انسان ہے بھائی؟ تو اس طرح حضرت عثمان نے جب دین کو ضرورت پڑی تو آپ نے خرچ کیا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ مدینے میں پانی کی قلت ہے، اب مخلوق کی ضرورت، کردار کیا ہے؟ کس کو ضرورت تھی؟ پانی کون پیتا ہے؟ فرشتے پانی پیتے ہیں؟ اللہ کو پانی کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو پانی کی ضرورت تو مخلوق کو تھی نا، لیکن ہمارا کیا ہے؟ بھائی میرے خاندان کو پانی مل رہا ہے تو ہمارا تو رویہ یہ ہے، پر ٹھیک ہے میرے گھر میں پانی آ رہا ہے، میں ٹینکر ڈلوا لیتا ہوں، کافی ہے۔ عثمان ایسے نہیں تھے۔ عثمان نے دیکھا کہ مدینے میں پانی نہیں ہے اور مدینے کے لوگ پریشان ہیں، تو یہودی سے بیر روما کو خریدا، اور خریدنے کے بعد آپ نے وقف فرما دیا۔ یہ ہے کردار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں دین کو ضرورت تھی وہاں مال خرچ کیا، اور جہاں پر مخلوق کو ضرورت تھی وہاں پر مخلوق پر مال خرچ کیا۔ اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ سخاوت یہ کردار بناتا ہے انسان کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آج بھی جو حضرات صاحب ثروت ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے پیغام ہے کہ صرف بینک بیلنس کو بھرنا ہی جو ہے نا یہ دولت مندی نہیں ہے، بلکہ دولت مندی یہ ہے کہ مشکل میں قوم آ جائے نا تو قوم کو مشکل سے نکالنا، یہ ہوتا لیڈروں کا کام۔ حضرت عثمان کو آگے کیا بننا تھا؟ پوچھا ہے حضرت عثمان کو آگے جا کر، جب حضور حیات تھے، ظاہری حیات تھی آقا کی، تو ایک کردار بن رہا تھا۔ اس کے بعد عثمان غنی کو آگے کیا بننا تھا؟ ذرا اونچی بولو نا یار۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ لیڈر نہیں ہوتا ہے، قوم کا لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے۔ تو قائد کیسا ہوگا؟ اس کی کردار سازی ہو رہی ہے۔ اگر قائد مال پر ناک بن کر بیٹھ جائے اور قائد صاحب سب مال پر، وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تو رعایا جو ہے نا بلکتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ حضور نے ایسے لوگ نہیں پیدا کیا میرے بھائیوں، حضور نے ایسے لوگ بنائے کہ جنہوں نے اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دی ہے۔ تو آج جو ہمارے دوست احباب
جو صاحب ثروت ہیں، صاحب ثروت ہیں، مال دیا اللہ نے، اسباب دیا، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، یا پھر مہنگائی سے متاثرہ لوگ ہو جائیں، تو ان کی خاموشی سے مدد کرنا، یہ حضرت عثمان غنی کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیم میں مال خرچ کرنا، قرب و جوار کے مسلمان اور رشتہ دار بیمار ہیں، ان کے لیے دوا داروں کا، ان کے مریض جو ہیں ان کا علاج معالجہ کرنا، یہ بھی سنت عثمان پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد میں اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو آپ مریضوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں ان کا علاج کروا دیں، آپریشن کروا دیں، ان کے گھر میں جا کر ان کی تیمارداری کریں۔ اسی طرح بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنا، یہ بھی حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں ہم، کہ آج کے زمانے میں قوم بے حال ہے، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور غریب غریب سے بدتر ہو رہا ہے۔ غربا امیر پیسے، آج ہمارے سندھ گورنمنٹ کی بات، پنجاب گورنمنٹ کی بات، اس سارے گورنمنٹ کی بات، تو یہ بھی تو گورنمنٹ کے لوگ تھے، انہوں نے بھی تو گورنمنٹ قائم کی تھی، انہوں نے بھی تو خلافت قائم کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ سادگی بھی آپ کو نظر آئے گی عثمان غنی میں، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ خلافت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ نمونے کے طور پر رکھا گیا کہ کیسے ایک خلیفہ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بات اور کہ دین میں افراط و تفریط سے بچیے، آپ دین کو افراط و تفریط سے بچائیں، اور خرچ میں بھی جو ہے افراط و تفریط سے بچیں۔ حضرت عثمان غنی افراط و تفریط سے پاک انسان تھے۔ افراط و تفریط سے ایسا نہیں تھا کہ میری مرضی آ رہی ہے کہ میں خرچ کیے چلا جا رہا ہوں، جدھر چاہوں خرچ کر دوں، جدھر چاہوں خرچ کروں، نہیں، ترجیحات تھی ان کی زندگی میں، وہ جانتے تھے کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن، کہ بندہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر مدینے میں پانی کی ضرورت تھی تو ترجیح کس کو دی آپ نے؟ اور تبوک میں مال کی ضرورت تھی تو ترجیح کس کو دی آپ نے؟ یہ ترجیحات ہیں، ترجیحات کا تعین کریں۔ مالی اعتبار سے جو اسٹیبلش لوگ ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، آپ ترجیحات کا تعین کریں، آپ افراط و تفریط سے بچیں۔ ہمارے یہاں افراط و تفریط اگر خرچ کرنے پر ہیں تو آپ، ہمارے یہاں افراط و تفریط کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی ہمارے یہاں قربانی کا کیا ایام گزرے، اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو یہ افراط و تفریط نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں غربا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، حالات لوگوں کے دیگر گوں ہیں، اس پر بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور لوگ وہاں پر بھاری بھاری جو ہے پتہ جانے ہر طرح کا جانور لے کر آئے، جو بڑے والے ایلیٹ طبقہ ہمارا ہے، مطلب ہر طرح کا جانور لاتا ہے اور ہر طرح کا جانور قربانی کرتا ہے، یہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی، اور قوم بھوک سے مر رہی ہے۔ تھر پار کر میں چلے جائیں تو لوگوں کو پانی کی بوند نہیں ہے۔ تو آپ کی ترجیحات جب تک تعین نہیں ہوگا تو آپ کیسے آپ قوم کی خدمت کریں گے؟ آپ کو ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا کہ کہاں میرے مال کی قوم کو ضرورت ہے، تو یہ بھی آپ نے قربانی کی نا، تو گوشت بھی تقسیم کیا نا، ایک آدمی کو پانی نہیں مل رہا آپ اس کو گوشت کھلا رہے ہیں۔ ترجیحات سمجھیے۔ تو حضرت عثمان کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں ایصال ثواب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ صرف لنگر پر اکتفا ہوتا ہے، ہم لنگر بھی کریں لیکن اکتفا کس پر ہوتا ہے؟ ترجیحات کیا ہے ہماری؟ صرف لنگر پر اکتفا ہوتا ہے۔ کیا قوم کو اور بہت سارے کام ان کے سامنے نہیں رکھے جا سکتے؟ کیا آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مفت میں فلٹر پلانٹ نہیں لگا سکتے؟ کیا جس جگہ پر غریب عوام رہتی جن کو پانی نہیں ملتا، جہاں 2 مہینے پانی نہیں آتا، ان کو بورنگ کروانے کے پیسے نہیں، کیا آپ کا یہ پیسہ وہاں بورنگ کروا کر کسی مخلوق کی خدمت پر خرچ نہیں ہو سکتا؟ سوچیں نا، میں عرض کر رہا ہوں، اپنے ان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ خرچ کریں، ہم یہی تو کہہ رہے خرچ کریں، لیکن کہاں کرنا یہ بھی تو دیکھیں۔ آپ کہہ دینا سبحان اللہ، کیا میری بات ٹھیک ہے؟ کیا اس سے مخلوق، یعنی ہم صرف یہی بات کہتے رہ جائیں کہ حکومت نہیں کرتی؟ میری بھی تو ذمہ داری ہے، میری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اپنی رسپانسبلٹی کو استعمال کروں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس جگہ پر بورنگ کروانی ہے تو رسمی معاملات سے نکلیے۔ کیا کہا؟ نہیں سمجھے بات۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ
لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے اس کو رسم بنا دیا، اگر میں نہیں کروں گا تو میرے جو پگڑی ہے یہ نیچے نہیں ہو جائے گی. کبھی یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ بھی تو سوچے کہ اللہ کیا کہے گا. تو ہمارے ڈائریکشن بدلنا ہے. ڈائریکشن بدلیں، لوگوں کی طرف ڈائریکشن نہ کریں. آپ اللہ کی طرف اپنے تمام تر منزلیں اپنے تسلیم و رضا کے پیکر بنیں، اس کو راضی کرنے کی طرف جائیں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ خدا راضی ہوگا تو مخلوق بھی راضی رہے گی. اسی طرح آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے، جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ذکر آتا ہے تو امیروں کا ذکر تو ہو جاتا ہے. کیا بولا؟ اب ایک آدمی بیٹھا ہے غریب، میرے جیسا کوئی آدمی بیٹھا ہے مسکین سا بیٹھا ہے، بتا یار میرے پاس تو کم وسائل ہیں، میں زیادہ وسائل نہیں رکھتا، میں کیا کروں؟ ایک آدمی بہت زیادہ کم وسائل رکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں. تو آپ تو بورنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو کنواں کھودوانے کی بات کر رہے ہیں، آپ تو روزگار کی بات کر رہے ہیں، میں کہاں سے کروں؟ تو میں حضرت عثمان کے سخاوت پر کیسے عمل کروں گا؟ تو بھائی آپ بھی سخاوت کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، غریب ہیں آپ کسی غریب مستحق کو ہنر سکھا دیجئے. آپ علم جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں غریب، آپ کسی غریب مستحق کے بچے کو آپ علم پڑھا دیں، یہ بھی سخاوت ہے. نہیں سمجھ. آپ ٹیکنالوجی جانتے ہیں اور ٹیکنالوجی جانتے ہیں اور آپ اس پر دسترس رکھتے ہیں، کمانڈ ہے آپ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے علاقے کے اندر بہت سے غریب ایسے بچے ہیں جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن وسائل بولیے نا، تو میں ان کو مفت میں پڑھا دوں تو یہ بھی عثمان غنی کی سنت ہو جائے گی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو کیا یہ بھی اس سے بھی میں گیا؟ بتائیے نا. تو ہم غریب ہو کر بھی اس پر عمل بولیے کر سکتے ہیں. صرف امیروں کے لیے نہیں ہے بلکہ غریب بھی اس پر آگے بڑھ کر غریب بھی سخاوت کر دیتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ بات آ گئی ہماری کہ ہم اپنے مالی اعتبار سے اگر مستحکم ہیں تو ہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. اب آخری میں ذکر کر دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، دین میں افراط و تفریط سے بچیں. کیا کہا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. دین میں افراط و تفریط کیا ہے؟ دین میں افراط و تفریط یہ ہے کہ دین کو مکمل بیان کریں اور دین کو مکمل سنیں. کیا کہا بھائی؟ افراط و تفریط کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک طرف نکل جانا، یا تو بہت اوپر چلے جانا کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں آپ، یا بہت نیچے چلے جانا اور درمیان کے سارے لوگوں کو چھوڑ دینا. یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ چند شخصیات کو موضوع بنا کر کیا ہم نے دین کے بڑی بڑی شخصیات کو چھوڑ نہیں دیا؟ پوچھا ہے ویسے. کیا یہ شخصیات جو حضرت عثمان غنی ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی آپ کو پایا جائے گا کہ جو صرف ایک مولا علی کا ذکر کرتا ہے، باقی صحابہ کا ذکر بولیے نا نہیں کرتا؟ تو کیا یہ دین ہے؟ نہیں بتائیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں. افراط و تفریط نہیں ہو گیا کہ آپ فقط ایک ذکر کرتے ہیں اور دوسرے داماد، ایک داماد کا ذکر کر رہے ہیں آپ دوسرے داماد کا ذکر نہیں کر رہے. تو اس کا آپ نے اپنے طور پہ بنایا، اللہ نے یہ دین بنایا، اللہ نے یہ رشتے بنائے. تو جہاں پر داماد مولا علی ہیں تو وہاں داماد عثمان غنی بھی ہیں. تو جہاں پر ان کا تذکرہ ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ حضرت مولا کائنات کا ذکر نہ، ہم تو دل کھول کر کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کو افراط و تفریط سے کیسے بچایا جائے؟ دین افراط و تفریط سے ایسے بچے گا کہ عاشورہ آ جائے تو آپ ایک مظلومانہ شہادت کو ذکر کریں، لیکن 18 ذی الحج آ جائے تو آپ اس شہادت کا ذکر نہ کریں. آپ عاشورہ کے دن پیاس کا ذکر کریں، پانی کی قلت کا ذکر کریں، لیکن 18 ذی الحج آ جائے تو آپ اس کنویں کا ذکر نہ کریں جس کو آزاد کر کے مدینے کے لیے آزاد کیا گیا اور وہی 40 دن تک وہ پانی بند کر دیا گیا. آپ یہ ذکر نہ کریں. کیا یہ دین نہیں ہے؟
کیا وہ حضور کے داماد نہیں؟ سوال پوچھتا ہوں میں، کیا بتائیے آپ، کیا دین کیا حضرت عثمان کے فضائل نہیں ہیں؟ حضرت عثمان کے بھی تو فضائل ہیں، یہ بھی دین ہے۔ کیا حضرت عثمان کی شہادت مظلومانہ نہیں؟ کیا اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ کیا حضرت عثمان حضرت آقا کریم محمد عربی کے داماد نہیں؟ حضور کے داماد ہیں، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں؟ رشتہ ہے۔ ذکر کیا کہ 5ویں پشت میں جا کر میرے آقا کے دادا اور عثمان کے دادا ایک ہو جاتے ہیں، تو کیا اس رشتے کا ذکر نہ کیا جائے؟ کیا عبد المطلب کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوتی جڑواں، وہ حضرت عثمان کی نانی کہلاتی ہے؟ کیا حضور سے رشتہ نہیں؟ ہم نے دین کو افراط و تفریط کا شکار کر دیا۔ ہماری محفلوں کے اندر، ہماری خانقاہوں میں، ہمارے مسجدوں کے اندر اس کا ذکر ببانگ دول ہونا چاہیے۔ اور ہم ان دوسرے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنا دل ذرا کشادہ کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنا دل، بولو نا، ہم کہتے ہیں اپنا دل کشادہ کرو۔ کہ جب آپ عاشورہ کی بات کرتے ہیں تو عاشورہ میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یوم عاشور کے دن نکاح کر لے، مذہبی بحث چھڑ جائے گی، مذہبی بحث چھڑ جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ خوشی اس دن اتنا، حالانکہ یوم عاشورہ فضائل کے اعتبار سے حضور نے اس کے فضائل بیان کیا، روزہ رکھا حضور نے، آپ نے فضیلت بیان کی ہے، لیکن چونکہ اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے ایک غم آیا، ایک اندو آیا، ایک ایسا واقعہ آیا کہ جو قیامت تک مٹ نہیں سکتا امت کے دل سے، تو کیا کیا کہ اس دن نکاح حالانکہ جائز ہے، نہیں کرتے آپ۔ اگر کوئی کر لے تو مذہبی بحث شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں، اور اگر کوئی کر لے تو پورا سوشل میڈیا بھر جائے گا کہ فلاں نے عاشورہ کے دن شادی کر لی، نکاح کر لیا، آپ واویلا کریں گے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن 18 ذی الحج ہے، اس دن بھی تو شہادت ہوئی ہے، اس کو عید غدیر کے طور پہ تو منا رہے ہو، اس کو تم عید کہہ رہے ہو، اس کے دن کو عید کہتے ہو تم، اور سارے واقعات چھوڑ دیتے ہو۔ فقط یہی تھا نا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کی شان کو بیان کیا تھا، تو حضور نے جہاں مولا علی کی شان کو بیان کیا تھا، تو کیا حضور علیہ السلام کے داماد کی شہادت نہیں ہوئی اس دن؟ اور کتنی مظلومانہ شہادت ہے کہ 40 دن تک پانی بند رہا، حالت روزہ میں جو پانی سٹاک میں تھا وہ خرچ ہوا، بھوک پیاس کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ تو جہاں پر مولا علی شیر خدا کے قاتل کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی کے قاتل کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سنیوں سے بات کر رہا ہوں میں، مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں میں، اہل دل سے بات کر رہا ہوں میں۔ کیا یہ دین نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سب بیان کرنا دین نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کے قرابت حضرت عثمان سے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بات ختم ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، اونٹ پیسے دیے جب درہم و دینار، تو حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا، ایسے پلٹ پلٹ کر دیکھا، کہا کہ عثمان تو نے تو درہم و دینار سے جنت خرید لیا ہے۔ بتائیے آپ، اتنے فضائل، جنتی ہونے کی بشارت دی، بزم عشرہ مبشرہ میں جن کو شامل کیا گیا، تو خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس دن، جس دن آپ عید کا دن منا رہے ہیں، عید غدیر 18 ذی الحج کو مناتے ہیں آپ، اور پھر سنی حضرات بھی ہمارے ہر آندھی میں بہہ جاتے ہیں، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، میرے کچھ سوالات ہیں کہ جس دن حضرت مولا علی کو سرکار نے یہ بشارت عطا فرمائی، آپ اس کو عید مناتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد امت منتشر ہو گئی، پریشان ہو گئی، غم آ گیا، مدینے میں جناب حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، ایسا حال تھا کہ مسلمان بالکل اس وقت اوسان خطا ہو گئے تھے، اور اس وقت ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور ساری امت کو جمع کرتا ہے، اور ایک خلافت پر ساری امت متفق ہو جاتی ہے، اور خلافت پر متفق ہونے کے بعد امت کو دوبارہ متحد کر دیا جاتا ہے۔ تو جس دن امت کو اتنا بڑا سہارا ملا، کیا اس دن عید کا دن نہیں ہونا چاہیے؟ یا رسول جنتی جنتی، کیا وہ دن، یعنی امت کو سہارا مل رہا ہے، امت کو ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے سپوت نے کھڑے ہو کر کے سب کو متحد کر دیا،
منتشر ہونے سے بچا لیا, بکھرنے سے بچا لیا, اور امت کو دوبارہ ڈائریکشن عطا کیا. کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا تھا؟ تو مناؤ اس دن بھی عید کا دن. کیا جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں, جن کو حضور نے مانگا تھا, اور پورا کا پورا مکہ نعرے تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا, اور اس دن کہا گیا تھا کہ اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے, اب ہم کھلے عام عبادت کریں گے. جس دن اسلام کو اتنا بڑا سہارا ملا تھا, کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ تو عید کا دن اگر منانا ہے تو اور بھی مناؤ نا عید. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے سمجھیے, جملہ دے رہا ہوں, سن رہے ہیں میری بات, کہ دین جو ہے نا وہ خاندانی نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی بات کر رہا ہوں. ان کے نزدیک دین خاندانی نہیں تھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کے نزدیک دین خاندانی نہیں, بلکہ وہ خاندان دینی تھا. خرابی کب لازم آئے گی؟ جب آپ دین کو خاندانی بنا دیں. خرابی جب لازم آئے گی. دین اللہ کا دیا ہے, دین مصطفیٰ کا لایا ہوا ہے, دین خاندانی نہیں ہے.